بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جب میں نے گڑھے مردے اکھاڑے۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ میں نے ایک شک کی بنا پر تھانے جا کر اس کیس کی فائل نکلوائی جو دیوان سنگھ مفتون نے سنایا تھا۔ یہ اسی تھانے کا کیس تھا جس کا چارج میں نے لیا تھا۔ میں نے فائل کا مطالعہ بڑی گہری نظر سے کیا۔ کہانی تو دیوان سنگھ مفتون نے سنا دی تھی، اصل تفصیلات فائل سے لیں۔ اس نوجوان جاٹ کا نام جگموہن تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک ہندو بنیا بھی رہتا تھا جو ساہوکارا کرتا تھا۔ زمین، مکان یا زیورات گروی رکھ کر سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ اس کا یہی ایک بچہ تھا جس کی عمر 4-5 سال تھی۔ بچے کی ماں اسے لڑکیوں کی طرح سجا کر رکھتی تھی۔ بچے کے کانوں میں مرکیاں، گلے میں کنٹھا اور بازوؤں میں چھوٹے کڑے یعنی کڑولیاں رہتے تھے۔ یہ زیورات سونے کے تھے۔ جگموہن نے اسے گلی میں اکیلے کھیلتے کودتے دیکھا تو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا اور اس کے زیورات اتارنے لگا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ جگموہن نے ڈر کے مارے بچے کا گلا گھونٹ دیا، دیوار سے اینٹیں نکالیں اور لاش وہاں رکھ کر اینٹیں چن دیں۔ ماں بچے کی تلاش کرنے لگی تو کسی نے بتایا کہ جگموہن اس کے پاس کھڑا تھا۔ لوگ اس کے گھر گئے، اسے ڈرایا دھمکایا تو وہ مان گیا اور اس نے لاش برآمد کروا دی۔ فائل میں مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ زیورات ان 2 آدمیوں کے کھیت سے برآمد ہوئے جن کا جگموہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے تھانے کے پرانے ملازموں کے ساتھ گپ شپ کے سے انداز میں اس کیس کے متعلق بات کی تو پتہ چلا کہ وقوعہ کے گاؤں میں صوفی صاحب کے 2 ٹاؤٹ تھے جنہیں سردار دیوان سنگھ مفتون نے ایجنٹ لکھا ہے۔ انہوں نے ایک ایجنٹ بتایا ہے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ 2 تھے اور غالباً انہوں نے ہی بچے کے زیورات 2 جاٹوں کے کھیت میں جا دبائے اور انہیں گرفتار کروا دیا۔ عدم پتہ کیس میں جو آدمی قتل ہوئے وہ یہی ٹاؤٹ تھے۔ یہاں سے میرے ذہن میں یہ شک ابھرا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ان 2 بے گناہ جاٹوں نے انتقاماً دونوں ٹاؤٹوں کو قتل کر دیا اور لاشیں دریا برد کر دی ہوں۔ قتل کی واردات جاٹوں کی رہائی کے بعد ہوئی تھی۔ میں جیل میں چلا گیا اور جگموہن سے ملا۔ اس کی نوجوانی پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور اس سے پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ وہ اب سزا بھگت رہا تھا۔ اس کا ضمیر اسے لعنت ملامت کر رہا تھا، جو جیل کا قدرتی اثر ہوتا ہے۔ سزا کے بعد ہر مجرم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بار بار اپنے جرم کا ذکر کرتا ہے۔ اس طرح مجرموں کا ضمیر مطمئن رہتا ہے۔ جگموہن نے سیشن کورٹ میں دیوان سنگھ مفتون کے کہنے پر کہا تھا کہ اس نے بچے کو قتل نہیں کیا، لیکن مجھے اس نے صاف بتا دیا کہ اس نے بچے کو قتل کیا ہے۔ اس نے قتل کی 2 وجوہات بتائیں۔ ایک یہ کہ بچے کے زیورات دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ اس نے یہی الفاظ یعنی منہ میں پانی بھر آیا تھا کہے تھے۔ دوسری وجہ انتقامی تھی۔ بچہ ساہوکار کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جگموہن کے باپ نے کبھی اس ساہوکار سے کچھ رقم سود پر قرض لی تھی۔ اس کا باپ غریب تھا، وہ رقم اور سود ادا نہ کر سکا۔ ساہوکار نے اس کی زمین نیلام کروا دی تھی۔ جگموہن نے ساہوکار سے انتقام لینے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے اکلوتے بچے کو قتل کر دیا۔ اس کا اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ جگموہن نے بتایا کہ تھانے دار صوفی صاحب نے اس سے یہ بیان دلوانے کے لیے کہ ان دونوں جاٹوں نے اسے قتل کی ترغیب دی تھی، اس کی خوب خاطر تواضع کی تھی۔ لاش اس نے خود برآمد کروائی تھی۔ صوفی صاحب نے اس سے زیورات لے لیے تھے، بعد میں یہ 2 جاٹوں کے کھیت سے برآمد ہوئے۔ میں نے تھانے میں آ کر پھر فائل دیکھی اور پرانے ملازموں سے بھی پوچھا۔ یہ انکشاف ہوا کہ بچے کی لاش گاؤں کے 2 آدمیوں کے سامنے نکالی گئی تھی اور مشیر نامے پر ان کے انگوٹھے لگوائے گئے، لیکن زیورات کی برآمدگی صوفی صاحب نے اپنے 2 خاص آدمیوں کے سامنے کرائی اور انہیں گواہ بنایا۔ وہ 2 آدمی یہی مقتول تھے جن کا صوفی صاحب نے قتل عدم پتہ قرار دے دیا تھا۔ میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ صوفی صاحب کے ان 2 خاص آدمیوں کی کوئی پرانی عداوت ان 2 جاٹوں کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہے کہ انہیں موقع ملا اور انہوں نے صوفی صاحب سے مل کر بچے کے زیورات اصل ملزم جگموہن سے لے کر ان جاٹوں کے کھیت میں دبا دیے۔
دونوں آپس میں گہرے رشتہ دار تھے۔ دونوں جاٹ معمولی قسم کے نہیں، متمول زمیندار تھے۔ اس کلاس کے زمینداروں کی دشمنی عداوت چلتی رہتی ہے۔ سب سے بڑی وجہ پانی لگانے کی باری ہوتی ہے۔ کھیت ساتھ ساتھ ہوں تو لڑائی جھگڑے کی کئی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں۔ صوفی صاحب کے دونوں ٹاؤٹ بھی زمیندار تھے۔ یہاں میں اس علاقے کے اور پنجاب کے بڑے زمینداروں میں ایک فرق بتا دیتا ہوں۔ پنجاب کے زمیندار کسی کو قتل یا پریشان کرنا چاہیں تو وہ اپنے نوکروں، مزاروں یا کرائے کے مجرموں کو استعمال کرتے ہیں۔ بھارت کے اس علاقے کے زمیندار یہ کام خود کرتے ہیں۔ وہ کرائے کے مجرموں کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ خطرہ ہوتا ہے کہ نوکر، مزارہ یا کرائے کا مجرم بھانڈا پھوڑ کر پکڑوا دے گا۔ میرے پاس کوئی ٹھوس شہادت نہیں تھی، کوئی کھرا کھوج نہیں تھا جس سے مجھے یقین ہوتا کہ صوفی صاحب کے ٹاؤٹوں کو ان دو جاٹوں نے قتل کیا ہے۔ میری چھٹی حس مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ مجھے اس عدم پتہ واردات میں کوئی اور ہی ناٹک نظر آنے لگا تھا۔ میں نے دونوں جاٹوں کو شامل تفتیش کر لیا، لیکن انہیں پتہ نہ چلنے دیا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، اور میں نے دوہرے قتل کا کیس ری اوپن کر لیا ہے۔ ان دونوں کو تھانے بلانے کا میرے پاس بڑا اچھا جواز تھا۔ نیا تھانے دار جب کسی تھانے کا چارج لیتا ہے تو وہ اس علاقے کے مشہور اور چیدہ لوگوں سے ملاقات کرتا ہے۔ بعض کی شہرت اچھی ہوتی ہے، بعض کی بری۔ چیدہ لوگوں میں اونچے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور جرائم پیشہ بھی۔ یہ دونوں جاٹ اپنے گاؤں کے متمول زمیندار تھے۔ میں نے انہیں تھانے بلایا اور بڑے تپاک اور احترام سے پیش آیا۔ انہیں بتایا کہ میں اس علاقے میں ابھی اجنبی ہوں، اس لیے معزز افراد سے مل رہا ہوں۔ اس سے وہ پھولے نہ سمائے کہ میں نے انہیں معزز افراد کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اس روز میں نے ان کے ساتھ ایسے انداز سے باتیں کی جیسے وہ بہت ہی اونچے درجے کے لوگ ہوں اور ان کے سامنے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ان سے غالباً 2 اور ملاقاتیں کی۔ میں ان کے چہروں کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا تھا۔ پہلے روز جب وہ میرے پاس آئے تو ان کے چہروں پر اور انداز میں گھبراہٹ کے آثار پائے جاتے تھے۔ میری باتوں اور عزت افزائی سے وہ بہت خوش ہوئے۔ اس سے بھی مجھے شک ہوا۔ ان کی پہلے روز کی گھبراہٹ کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ میرے شک کے مطابق قتل کے مجرم تھے۔ وہ خوش اس لیے ہوئے کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میں تفتیش نہیں کر رہا اور میں انہیں مجرم سمجھنے کے بجائے ان کی عزت کر رہا ہوں۔ ایک اور ملاقات میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ایک کام سے جیل گیا تھا۔ وہاں آپ کے گاؤں کے ایک نوجوان قیدی جگ موہن سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے پہلے آپ کے گاؤں میں ایک واردات ہو گئی تھی۔ بچے کا قاتل جگ موہن تھا، لیکن اس نے مجھے بتایا کہ پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا۔ آپ جیسے شریف اور معزز آدمیوں کو بلا وجہ ہی پریشان کیا گیا۔ میں ان کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں تو صوفی صاحب اور اس کے ان 2 آدمیوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ رشوتیں دیں، وکیلوں کی فیسیں بھریں، جیل میں بند ہوئے تو کھیت کھلیان کا ستیہ ناش ہو گیا۔ ہمارے تو زیورات بھی بک گئے ہیں۔ لعنت بھیجو ان پر۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، آپ سزا سے بچ گئے ہیں اور جنہوں نے آپ کو پھنسایا تھا وہ دیکھو کیسی بری موت مرے ہیں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی لاشیں بھی نہیں ملی تھیں، انہیں اپنے کیے کی سزا ملی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ دونوں آدمی کیسے آدمی تھے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بڑے ہی ظالم اور بے حس تھے، پولیس کے دلال تھے۔ صوفی صاحب کی رشوت وہی طے کرتے تھے۔ سارا گاؤں ان سے بیزار تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں پر بھی دست درازی کر گزرتے تھے۔ گاؤں کے لیے دونوں دہشت بنے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ ان کی کیا دشمنی تھی؟ ہمارے اور ان کے کھیتوں کی مینڈھیں سانجی ہیں، انہوں نے بتایا۔ کبھی وہ ہم سے حد بندی پر جھگڑ پڑتے، کبھی پانی لگانے پر، فصل تک کاٹ یا اجاڑ دیتے تھے۔ انہوں نے دونوں مقتولوں کے خلاف اتنا زہر اگلا کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان جاٹوں کے دلوں میں ان کے خلاف کتنی کدورت بھری ہوئی ہے۔ میں نے ان سے ملاقاتیں جاری رکھیں۔ میں ان کے گاؤں چلا جاتا تھا، وہاں کے بزرگوں سے بھی ملتا رہا۔ میں ان 2 آدمیوں کے قتل کا ذکر یوں چھیڑ دیتا جیسے بات سے بات نکل آئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں نے جس کے ساتھ بھی ان کے قتل کی بات کی اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ وہ مارے گئے۔ ہر کسی کے دل میں ان کے خلاف کدورت بھری ہوئی تھی۔ میں نے بڑے بوڑھوں سے یہ بھی پوچھا کہ انہیں کسی پر شک تو ہوگا کہ کس نے دونوں کو قتل کیا۔ کسی نے کسی شک کا اظہار نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ پولیس نے زمین و آسمان ایک کر دیے مگر قاتلوں کا سراغ نہ ملا۔
میں دفن کیے ہوئے کیس کو از سر نو ہاتھ میں لے چکا تھا۔ بالائی حکام آگاہ تھے کہ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ سردار دیوان سنگھ مفتون نے مجھے مبہم سا کھوج دے دیا تھا، مگر میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ دونوں جاٹوں کا کوئی ایسا نوکر نہیں تھا جسے میں ہاتھ میں لے کر کہتا کہ مجھے اندر کا راز دے۔ ان کا کوئی دوست اور کوئی ہمراز بھی نہیں ملتا تھا جس سے میں ان کے خلاف کوئی کھوج لے کر انہیں حراست میں لیتا۔ میں کسی کو یہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ میں تفتیش کر رہا ہوں۔ یہ تفتیش ایسی تھی جس میں مجھے عقل اور فہم و فراست استعمال کرنی تھی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ واردات کو کم و بیش 1 سال گزر چکا تھا۔ کوئی کھوج نہیں اور کوئی شہادت نہیں تھی۔ دونوں جاٹوں کا چال چلن اور اخلاق صاف تھا۔ مجھے ملزموں کو عقل اور زبان کے جادو سے پکڑنا تھا۔ اسے آپ گیم آف وٹس کہہ سکتے ہیں۔ میں نے یہ طے سمجھا کہ ان دونوں آدمیوں کے قاتل یہی 2 جاٹ ہیں اور یہ انتقامی قتل ہے۔ میں نے تنگ آ کر ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان دونوں کو اس طرح تھانے بلا لیا کہ ایک اپنے گھر تھا، اسے اس طرح بلوایا کہ اس کے ساتھی کو اور کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ اسے تھانے بلایا گیا ہے۔ دوسرے کو کھیتوں سے اسی طرح بلایا۔ تھانے میں دونوں کو اس طرح الگ الگ رکھا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں اور ایک دوسرے کی موجودگی سے بے خبر رہے۔ میں نے ایک سے کہا، تم قاتل ہو۔ مجھے جگموہن نے جیل میں بتایا تھا کہ تم وہاں سے تہیا کر کے نکلے تھے کہ ان دونوں آدمیوں کو قتل کرو گے، مان جاؤ اور موج کرو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس کے ساتھی کے پاس جا بیٹھا اور اس پر بھی سیدھا حملہ کیا۔ میں نے کہا، تم ان آدمیوں کے قاتل ہو۔ تمہارے ساتھی نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم دونوں نے انہیں کس طرح قتل کیا اور لاشیں کہاں پھینکی تھیں۔ اس نے بھی صاف انکار کر دیا۔ مجھے شک ہونے لگا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور یہ دونوں بے گناہ ہیں، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں دوسرے ساتھی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اس کا ساتھی مان گیا ہے، مگر وہ انکار پر ڈٹا رہا۔ میں نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا پتہ نہ چلنے دیا۔ کبھی میں ایک کے پاس جاتا، کبھی دوسرے کے پاس۔ میں نے ان پر تشدد نہ کیا، زبان کا جادو چلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر وہ دونوں انکار ہی کرتے رہے۔ میں نے دونوں سے کہا کہ وہ جب تک اقرار نہیں کریں گے تھانے سے نہیں نکل سکیں گے۔ انہیں میں نے حوالات میں بند نہ کیا کیونکہ انہیں حراست میں لینے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ انہیں الگ الگ کمروں میں رکھا۔ میں نے یہ حربہ استعمال کیا کہ دونوں سے الگ الگ کہا کہ جرم کا اقرار کر لو گے تو وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا، صاف بری ہو جاؤ گے، مگر وہ اتنے ڈھیٹ اور ضدی ثابت ہوئے کہ انکار کے سوا کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ان کی قوت مدافعت اور قوت ارادی بڑی مضبوط تھی۔ ان دونوں قوتوں کو توڑنا ضروری تھا۔ اس کا میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان پر سختی نہ کی، گالم گلوچ نہ کی، ڈرایا دھمکایا بھی نہیں، بلکہ عزت اور احترام سے پیش آتا رہا۔ انہیں میں نے مرغن کھانے کھلانے شروع کر دیے۔ صبح حلوہ پوری کھلاتا، خصوصاً رات کا کھانا زیادہ مرغن ہوتا تھا۔ ایسے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔ میں انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ دن اور راتیں گزرتی جا رہی تھیں۔ دونوں نیند سے جھولتے تھے، مگر میں پوچھ گچھ جاری رکھتا جس سے وہ سو نہیں سکتے تھے۔ وہ انکار پر ڈٹے رہے۔ انکار کے باوجود مجھے یقین ہو گیا کہ قاتل یہی ہیں۔ وہ اس طرح کہ میں نے دونوں میں یہ تبدیلی دیکھی کہ ان کے چہروں سے پتہ چلتا تھا کہ یہ اقبال جرم کرنے والے ہیں۔ انداز دونوں کا ایک ہی تھا۔ وہ چپ ہو جاتے، سر جھکا لیتے۔ میں خوش ہوتا کہ ابھی اقبال جرم ہوا، مگر وہ سر جھٹک کر کہہ اٹھتے، نہیں، میرا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے ان کا ضدی پن توڑنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مٹھائی میں تھوڑی تھوڑی بھنگ کھلانے لگا۔ اتنی سی بھنگ بے ضرر ہوتی ہے، نیند زیادہ لاتی ہے۔ اب وہ اونگتے تو میں باتیں کر کر کے انہیں جگائے رکھتا۔ ان کی ذہنی قوتیں مسلسل جاگنے سے کمزور پڑنے لگیں۔ آخر ان میں سے ایک نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس نے بتایا کہ دونوں مقتولوں کو ان دونوں نے قتل کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ مقتولوں کی ان دونوں کے ساتھ دشمنی چلی آ رہی تھی۔ مقتولوں کو بچے کے قتل پر موقع مل گیا۔ انہوں نے بچے کی لاش جگموہن کے گھر سے برآمد کروائی اور اس سے بچے کے زیورات لے کر دونوں جاٹوں کے مشترکہ کھیت میں دبا دیے اور برآمدگی کے گواہ خود ہی بن گئے۔ بہرحال جاٹ سزا سے بچ گئے۔ جیل سے آ کر دونوں نے گنڈاسے تیز کر لیے اور مقتولوں کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کئی بار گھات لگائی، مگر مقتول ان کے پھندے میں نہ آئے۔ اس جاٹ کے بیان کے مطابق انہوں نے مقتولوں کے ساتھ
بڑے اچھے مراسم رکھے، گہری سلام دعا کرتے رہے تاکہ مقتولوں کو شک نہ ہو کہ یہ جاٹ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ مقتول دھوکے میں آ کر اپنی حفاظت سے بے نیاز ہو گئے۔ ایک رات مقتولوں کو اپنے کھیتوں میں سونا پڑا۔ جاٹوں کو پتہ چل گیا۔ دونوں جاٹ گنڈاسوں سے مسلح ہو کر کھیتوں میں گئے۔ مقتول گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاٹوں نے مقتولوں کی گردنیں گنڈاسوں سے کاٹ دیں اور لاشیں کندھوں پر ڈال کر لے گئے۔ دونوں جاٹوں کے اپنے رہٹ تھے اور کماد کا رس نکالنے کے لیے بیلنا بھی تھا۔ رہٹ اور بیلنوں کو اونٹ چلاتے تھے۔ دونوں کے پاس اونٹ تھے۔ انہوں نے لاشیں بیلنے کے پاس جا پھینکی۔ وہاں وہ کڑا رکھا تھا جس میں کماد کی راب تیار کی جاتی ہے۔ راب کا ہی موسم تھا۔ اگر آپ نے کھیتوں میں کماد کا بیلنا اور کڑا دیکھا ہے تو آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ کڑا کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ان دو جاٹوں نے دونوں لاشوں کے ٹکڑے اس طرح کیے جیسے کیما کیا جاتا ہے۔ کھوپڑیاں توڑ دیں اور یہ سارے ٹکڑے کڑا میں ڈال کر پانی ڈالا اور نیچے آگ جلا دی۔ ایندھن کی کمی نہیں تھی۔ کماد کا خشک پھوک بے شمار پڑا تھا۔ صبح طلوع ہونے تک لاشوں کی بوٹیاں ابلتے پانی میں حل ہو چکی تھیں۔ دونوں جاٹ اپنے اونٹوں کو لے آئے اور یہ محلول اونٹوں کو اس طرح پلا دیا جس طرح بانس کے نل سے مویشی کے منہ میں دوائی ڈالی جاتی ہے۔ میں اس جاٹ کے اقبال جرم کے اس حصے کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے یہ سارا عمل اس طرح بیان کیا کہ مجھے تسلیم کرنا پڑا۔ ہڈیاں نہیں گلا کرتیں۔ مجھے آج تک یہ شک ہے کہ انہوں نے ہڈیوں کا چورا بنایا ہوگا یا ہڈیاں دریا برد کر دی ہوں گی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کھوپڑیاں توڑ دی تھیں کیونکہ کھوپڑی کی ہڈی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک آدمی کو قتل کر کے اس کی لاش کے باریک باریک ٹکڑے کیے گئے اور ٹکڑے چارے اور بھوسے میں ملا کر اونٹوں کو کھلا دیے گئے تھے، لیکن اونٹ کم و بیش 10 تھے، یہاں اونٹ صرف 2 تھے۔ میں نے بعض لوگوں سے اس معاملے میں رائے لی تو سب نے بتایا کہ یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں، اونٹوں کو اس طرح گوشت کھلایا جا سکتا ہے اور اونٹ اس غذا کو پسند کرتے ہیں۔ اونٹ کے ماہرین نے بتایا کہ انسانی گوشت اور ہڈیوں کا محلول پی کر اونٹ بدمست ہو گئے ہوں گے اور جسمانی لحاظ سے تن و من بھی ہو گئے ہوں گے۔ میرے پاس ابھی دوسرا جاٹ بھی تھا۔ میں نے اسے جا کر کہا کہ اس کے ساتھی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نے اسے 1-2 اشارے دیے تو اسے یقین آ گیا کہ اس کے ساتھی نے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اگر اپنے ساتھی سے زیادہ قابل یقین بیان دے دے تو اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا جائے گا، اور اگر وہ اب بھی پس و پیش کرے گا تو مجھے اس کے بیان کی ضرورت نہیں۔ وہ مان گیا۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو اس کا ساتھی دے چکا تھا۔ ذرہ بھر فرق نہیں تھا۔ اونٹوں کو کھلانے والا عمل بھی اس نے اپنے ساتھی کی طرح بیان کیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ ان کا بیان بالکل صحیح ہے، مگر صرف اقبالی بیانات پر مقدمہ نہیں بن سکتا تھا۔ آلہ قتل اب خون آلود نہیں تھا۔ ان کے خون آلود کپڑے برآمد نہیں کیے جا سکتے تھے، خون آلود چارپائیاں نہیں تھیں، لاشیں نہیں تھیں۔ عدالت کو یقین دلانے کے لیے کہ دونوں آدمیوں کو قتل کیا گیا تھا میرے پاس کوئی شہادت نہیں تھی۔ کیس کی فائل میری کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے شہادت کی ضرورت تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ 2 آدمی قاتل ہیں اور انہیں سزا دلانا میرے فرائض میں شامل ہے۔ انہیں گرفتار نہ کرنے اور سزا سے بچانے کے اصل مجرم تو میرے پیش رو جناب صوفی صاحب تھے۔ پہلے ان کی کارستانی سن لیں۔ میں نے دونوں جاٹوں سے پوچھا کہ پہلے تھانے دار کا ان کے ساتھ سلوک کیسا تھا۔ انہوں نے جو انکشافات کیے وہ یہ تھے کہ مقتول صوفی صاحب کے ٹاؤٹ یعنی دلال تھے۔ مقتولوں کی ان جاٹوں کے ساتھ دشمنی تھی۔ صوفی صاحب رشوت خور تھے۔ مقتول انہیں خوب رشوت دلاتے تھے۔ اب صوفی صاحب ریٹائر ہو رہے تھے، انہیں اب گھر چلے جانا تھا، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ دولت اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھے۔ دولت سمیٹنے کا ذریعہ صرف رشوت تھا۔ انہوں نے خوب ہاتھ رنگے۔ مقتولوں نے رشوت خوری میں صوفی صاحب کی بے تحاشا مدد کی۔ اس خدمت کے بدلے انہوں نے یہ کیا کہ ان جاٹوں پر وار کرنے کے لیے انہوں نے جگ موہن کی واردات میں ان جاٹوں کو یوں ملوث کر دیا کہ مقتول بچے کے زیورات جاٹوں کے کھیت میں جا دبائے اور خود گواہ بن کر انہیں سزا دلانے کی کوشش کی۔ صوفی صاحب نے یہ جھانسا دے کر کہ کہہ دو کہ وہ انہیں بری کرا لیں گے، ان سے خوب رشوت لی۔ جاٹ بری ہو کر آ گئے تو انہوں نے صوفی صاحب کے دونوں ٹاؤٹوں کو قتل کر دیا۔ صوفی صاحب اناڑی نہیں تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ان جاٹوں کو شامل تفتیش کیا، مگر کاغذات میں ان کا ذکر نہ آنے دیا۔ ان سے بے شمار رشوت مانگی اور کہا کہ وہ کیس گول کر دیں گے۔
جاٹوں نے گھر کے زیورات فروخت کر دیے، کچھ زمین فروخت کی اور صوفی صاحب کا پیٹ بھرا۔ میں یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ صوفی صاحب تھانے کا چارج مجھے دے کر پینشن پر جا چکے تھے۔ ان جاٹوں کے علاوہ مجھے اپنے سٹاف سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ علاقے کا ڈی ایس پی ڈوگرا تھا۔ صوفی صاحب نے اس ڈوگرے کو خطیر نذرانہ پیش کیا اور کیس عدم پتہ قرار دینے کی اشیر بات حاصل کر لی۔ اگر ڈوگرے کے بجائے ڈی ایس پی کوئی انگریز ہوتا تو کیس کی صورتحال بہت ہی مختلف ہوتی۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کیس عدم پتہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ مجھے فائل میں ایسی ہی بو آئی تھی کہ کوئی ناٹک کھیلا گیا ہے۔ صوفی صاحب نے خوب ہاتھ رنگے اور ڈوگرے ڈی ایس پی کی پشت پناہی حاصل کر کے وہ دیدہ دلیری سے کھرے کھوج اور شہادتوں کو نظر انداز کر دیا۔ مثلاً اس پر غور کیجئے، ملزموں نے 2 آدمیوں کو اس طرح قتل کیا کہ گنڈاسوں سے ان کی گردنیں کاٹیں، گردنیں جسموں سے پوری طرح الگ نہ ہوئیں۔ ملزموں نے لاشوں کو کندھوں پر اٹھایا اور اپنے بیلنے تک لے آئے۔ اس سے 2 کھوج بغیر کسی کاوش کے پولیس کو ملزموں تک لے جا سکتے تھے۔ آپ نے بکرے ذبح ہوتے دیکھے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی دیر تک کٹی ہوئی گردنوں سے خون بہتا اور پھر رستا رہتا ہے۔ لاشوں سے بھی خون گرتا رہا ہوگا اور یہ خون وہاں تک گرتا گیا ہوگا جہاں تک لاشیں لے جائی گئیں۔ 2-3 دن بعد تک یہ خون زمین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ صوفی صاحب نے ٹریل آف بلڈ کو نظر انداز کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کھیت اور مینڈھیں تھیں، وہاں ملزموں کے کھرے بڑے صاف ہوں گے۔ دونوں ملزموں کے کندھوں پر ایک ایک لاش کا بوجھ تھا۔ بوجھ تلے چلنے والے کے کھرے گہرے ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب نے کھروں سے بھی نگاہیں پھیر لیں۔ اگر صوفی صاحب وہاں تک چلے جاتے جہاں لاشوں کو ابالا گیا تھا تو وہاں انہیں گوشت کی بو آتی اور شاید کوئی ہڈی یا بوٹی بھی مل جاتی۔ قتل کا باعث واضح تھا۔ اس کے مطابق صحیح ملزموں کو پکڑا گیا مگر سودا ہو گیا اور ملزم بچ گئے۔ صوفی صاحب نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ بڑی جان فشانی سے تفتیش کر رہے ہیں، کئی ایک کو شامل تفتیش کیا، ہر ایک کو پریشان اور دہشت زدہ کیا اور ہر ایک سے رشوت لے کر اسے تفتیش سے خارج کیا۔ رشوت کے علاوہ صوفی صاحب کو یہ کیس گول کرنے کی ضرورت یہ پیش آ گئی تھی کہ وہ اصل ملزموں کو عدالت میں لے جاتے تو وہاں قتل کا باعث اور پس منظر بھی بیان کرنا پڑتا۔ وکیل صفائی جگموہن کا پورا کیس سامنے لے آتا۔ سیشن جج کا فیصلہ جو جاٹوں کے حق میں تھا عدالت میں صفائی کے طور پر پیش کیا جاتا۔ ملزم یہ موقف اختیار کر سکتے تھے کہ اس تھانے دار نے پہلے بھی انہیں بے گناہ گرفتار کیا تھا اور اب بھی اس نے رشوت نہ ملنے کی وجہ سے انہیں بے گناہ پکڑ لیا ہے۔ مختصر یہ کہ صوفی صاحب کو ننگا ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے تفتیش میں کوتاہی اور ہیرا پھیری کی، رشوت بھی پیٹ بھر کر لے لی اور بڑا ہی واضح کیس عدم پتہ قرار دے دیا۔ میں نے گڑھے مردے اکھاڑ کر ملزموں کو پکڑ لیا مگر کوئی شہادت نہیں تھی۔ پولیس کے پاس شہادت کی فراہمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے جسے وجہ ٹکر شہادت کہتے ہیں۔ چند ایک گواہ تیار کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ ملزم کو جائے واردات پر مشکوک حالت میں دیکھا گیا تھا۔ یہ جھوٹی شہادت صرف اس صورت میں پیش کی جاتی ہے جب یقین ہو جائے کہ واردات کے مجرم یہی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، مگر شہادت کی کمی ہے، صرف اقبال جرم پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں نے اسی گاؤں کے 3-4 آدمیوں کو شہادت کے لیے تیار کر لیا۔ انہیں عدالت میں یہ بیان دینا تھا کہ انہوں نے دونوں ملزموں کو کندھے پر کچھ اٹھائے بیلنے کی طرف جاتے دیکھا تھا، انہوں نے آگ جلتی دیکھی تھی، ملزموں کو مشکوک حالت میں دیکھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کوئی پہلو کمزور نہ رہنے دیا اور چالان عدالت میں دے دیا۔ مقتولوں کے خلاف گاؤں میں اس قدر حقارت پائی جاتی تھی کہ ان کے قتل پر سب خوش تھے اور ان کے قاتلوں کو وہ اپنے ہیرو سمجھتے تھے۔ اس حقارت کا مظاہرہ عدالت میں بھی ہوا۔ میں جو گواہ بڑی محنت سے تیار کر کے عدالت میں لے گیا تھا وہ سب منحرف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے اور وہ قتل کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے۔ دونوں ملزم بری ہو گئے۔